اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آج ہم ذکر کریں گے کہ زندگی اگر آپ طولانی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ طول عمر عطا فرمائے، زندگی بڑی ہو، آپ کی ایج زیادہ ہو، تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو کچھ چیزیں کرنی ہوں گی جس سے آپ کو اللہ بقا یعنی طول عمر عطا فرمائے گا۔ وہ یہ ہے کہ پہلا، آپ ناشتہ اچھا کریں، ہیوی ناشتہ کریں۔ اس کے بارے میں روایات بھی تھیں، اب سائنس بھی، میڈیکل بھی یہ تحقیق کر رہی ہے کہ ناشتے کرنے کے کتنے فوائد ہیں۔ جو لوگ عادی نہیں ہیں، اپنے آپ کو عادی کر لیں اچھا ناشتہ کرنے کے۔ دوسرا یہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ جوتا اچھا پہننا چاہیے۔ جوتے کے بارے میں ہمارا لیکچر بھی موجود ہے، اس کے بارے میں روایات دیگر بھی ہیں کہ جوتا اچھا ہونا چاہیے، انسان کو موزے پہننے چاہیے، جرابیں، جوتا اچھا صاف ستھرا موٹے سول والا جوتا استعمال کرنا چاہیے جس کا تلوا جو ہے درمیانی سائڈ سے باریک ہو۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر طولانی ہو، یہ ناشتہ اچھا کریں، جوتا اچھا پہنیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ خواتین سے مباشرت کم کرنی چاہیے۔ ایک انسان شادی شدہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ کیسی بات ہے، جی ہم شادی شدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ جس ٹائم مباشرت کریں آپ کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے کوئی حرمت نہیں ہے، سوائے خاتون پیریڈز میں ہو تو اس وقت مباشرت حرام ہے، باقی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک سبب ہے کہ انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو مرد کمزور کرے گا، مباشرت زیادہ کرے گا خواتین سے، اس کی زندگی کم ہو جائے گی، وہ بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے یا جلدی کمزور ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسلام کے ایک ایک پہلو میں، فرمان اہل بیت میں ایک ایک چیز میں دقت ہے۔ انسان جو استمناء کا عادی ہے، استمناء کے بارے میں ہم باقاعدہ تفصیلی لیکچر بنا چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ جو اپنی لذت خود اپنے ہاتھوں سے نوجوان طبقہ لیتا ہے، وہ اپنی زندگی کم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لیکچر بھی ضرور دیکھیں، اس میں ہم نے ہدایات بھی دیں، فرمان بھی بتائے کہ انسان کس طرح خود کو بچا سکتا ہے۔ تو انسان اگر اپنی زندگی طولانی چاہتا ہے تو خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت اس کا حق ہے، لیکن ایک لمیٹڈ ہونی چاہیے، کم مقدار میں ہونی چاہیے، اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ خوراکیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہیں، زیادہ آئلی چیزیں، چکناہٹ والی چیزیں، اوپر سے پانی پی لینا، کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جی چوتھی چیز کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی ردا کو، اپنی چادر کو خفیف رکھیں۔ تو اصحاب نے پوچھا مولا ردا خفیف کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں آپ قرضہ کم سے کم لیں۔ انسان جو مقروض ہو جاتا ہے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے، صاف ظاہر ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا، زندگی کم ہو جائے گی۔ تو کم سے کم جتنا ہو سکے انسان کو خود مختاری میں رہنا چاہیے، کم ہو کم پہ ہی اکتفا کریں۔ قرض اٹھایا جی، لالچ آ گئی، بزنس میں ڈالیں، فلاں کریں فلاں کریں، جب آپ مقروض ہو جائیں گے تو پھر آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ جتنا ہو سکے، صبح اٹھتے ہوئے، رات سوتے ہوئے، دن کے کسی وقت آپ صدقہ کچھ نہ کچھ ڈیلی نکالا کریں۔ اس سے تو آپ سے بلائیں ٹلیں گی، آپ کے بچوں سے بلائیں ٹلیں گی، آپ کے گھر سے آفات و بلیات ٹلیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی طولانی ہوگی۔ مومنین سے ملتمس ہوں، مجھے میرے بچوں کو، والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔